بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عمدۃ الاحکام کا باب ہے باب ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس بات کا بیان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت شروع کرنے سے پہلے جہری نہیں کہنی، یعنی جب امام قرأت کر رہا ہے اور وہ قرأت شروع کرے گا تو یہ ایک مختلف فی مسئلہ شروع سے رہا ہے اہل علم کے درمیان کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرے گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرأت شروع کرے گا، کیونکہ ہر سورت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پھر اس سے شروع کرے گا یا اس سے شروع نہیں کرے گا بلکہ ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا۔ احناف کا موقف تو یہ ہے کہ بسم اللہ جاری پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف سری پڑھنا جائز ہے۔ جمہور اہل علم کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جہری سری پڑھتے تھے، تو آپ سری پڑھیں۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے، کبار صحابہ سے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جہری بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی امام کو جہری بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے۔ صرف سری پر مستقل عمل کرنے سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے وہ اس طرح صرف سری ہی ہے، جاری ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی موقف جو ہے وہ اپنایا ہے۔ ان کی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، انہوں نے گجرانوالہ کی ایک مسجد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر درس دیے تھے اور وہ بہت لمبے درس تھے، یعنی بہت تعداد میں تھے، تو وہ پوری پھر ایک کتاب جو ہے وہ چھپی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس میں بھی ان کا میں نے میاں جھنگ میں تھا تو وہاں پر مجھے وہ کتاب ایک جگہ پہ میں نے دیکھی تھی، تو شروع میں کچھ پڑھی تھی، تو اس مسئلے پر ان کا یہی موقف میں نے پڑھا تھا۔ یہاں پر اس باب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک الجہر ہے کہ جہر کو چھوڑنا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہاں پر اولویت کی بنیاد پر رکھا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور یہ چونکہ عمدۃ الاحکام جو ہے اس میں وہ حدیث انہوں نے جمع کی ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایات ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ چونکہ متفق جو روایات ہیں وہ سری بسم اللہ کی ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے باب جو ہے وہ قائم کر دیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ با جا رہا ہے نا، با کے بعد جو ہے وہ ویسے تو مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ پورا جملہ چونکہ آیت ہے تو آیت کو تو اس کے اعراب کے مطابق پڑھیں گے تو پورا جملہ بن کے با کا مجرور بنے گا، تو اس طرح اس لیے پڑھتے ہیں۔ ویسے پڑھتے بالحمد للہ رب العالمین، لیکن چونکہ قرآن ہے تو اس کو اسی نوعیت سے پڑھیں گے بالحمد للہ رب العالمین۔ کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان تینوں کا دور چونکہ سیدنا انس نے پایا تھا نا، تو یہ تینوں جو کبار صحابہ تھے کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، یہ تینوں جو ہے وہ نماز شروع کرتے تھے قرات جو ہے الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ صلیت مع ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی تو میں نے کسی سے بھی بسم اللہ کی قرات نہیں سنی، وہ اپنی یہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسم اللہ جہری پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ ان کا ایک عمل ہے کہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
لیکن اس میں ان کے عمل سے نفی نہیں ہوتی. اگر کوئی اور راوی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر دونوں کی بات جو ہے وہ کہ انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ہے, دونوں سے کا راوی ہیں درست ہے. صحابہ میں تو پھر ویسے ہی صحابہ کلہم عدول ہے. تو جیسے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جمعے والے دن آپ جمعے کے بعد 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. جبکہ سید عائشہ جو ہے وہ 2 رکعتیں جو آپ گھر میں جا کر پڑھتے تھے تو ان کی بھی گواہی دیتی ہیں, یا کچھ دیگر صحابہ جو ہے وہ 4 کی گواہی دیتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن صحابہ نے نوٹ کیا 2 رکعتیں انہوں نے 2 رکعتیں نوٹ کی, جبکہ دیگر صحابہ نے جو ہے وہ باقی 2 رکعتیں بھی, یا سید عائشہ چونکہ گھر کی بھی گواہ ہیں تو 2 آپ مسجد میں پڑھ کے جاتے تھے 2 گھر میں جا کر پڑھ لیتے تھے. تو یہ تطبیق جو ہے وہ ممکن ہے, اسے کہتے ہیں تطبیق کرنا. جب 2 روایات معارض آ جائیں, یہ بھی ایک اصول ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے 2 روایات متعارض آ گئی ہیں, ایک کا معنی اور ہے دوسرا اس کے مخالف الٹا آ رہا ہے, متضاد ہے, تو ہیں دونوں صحیح روایات سند کے ساتھ صحیح ثابت ہیں. تو اب ان میں حل کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان دونوں میں تطبیق کی جائے گی. تطبیق یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا معنی اہل علم اس کا متعین کریں گے جس سے دونوں پر عمل جو ہے وہ ہو جائے. اگر جو ہے وہ تطبیق ممکن نہیں ہے کہ تطبیق نہیں ہو سکی تو پھر جو ہے وہ راجح اور مرجوح دیکھا جائے گا. ان دونوں میں سے ایک راجح ہوگی, یعنی اس پر وہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی, اور دوسری مرجوح ہوگی. اگر تطبیق بھی ممکن نہیں ہو سکی اور راجح مرجوح کے بھی کوئی راجح مرجوح جو کہ قرائن سے ہوتا ہے نا, کوئی قرینہ نہیں ملا کہ جس سے آپ راجح اور مرجوح کا تعین کر سکیں, تو پھر ناسخ اور منسوخ دیکھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ان دونوں عمل میں سے کوئی ایک جو ہے وہ عین ممکن ہے ناسخ ہو اور دوسرا منسوخ ہو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, آپ نے منع کیا پہلے آپ نے کہ قبرستان میں نہ جاؤ, پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبرستان میں نہ جاؤ, تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان میں جا سکتے ہو عبرت حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو ہے وہ آتا ہے کہ ہر جو ہے وہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت اگر آگ پر پکا ہو تو اس سے وضو ہے, باقیوں کا عمل جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو یہ ناسخ اور منسوخ دیکھا جاتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ تطبیق بھی نہیں ہو سکی, اور آپ جو ہے وہ راجح مرجوح بھی متعین نہیں کر سکے, اور ناسخ منسوخ بھی نہیں کر سکے, تو پھر توقف ہے چوتھا. جب تک وضاحت نہیں ہوتی, کوئی آپ علم کا مطالعہ کرتے رہیں گے, اہل علم کے مواقف پڑھتے رہیں گے, جب تک آپ پر کوئی واضح جو ہے وہ اس کی نوعیت واضح ان تینوں میں سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی, تو پھر تب تک آپ توقف کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے, رکے رہیں گے. تو اس میں جو ہے وہ تطبیق ممکن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے ان کا آتا ہے صحیح سند سے کہ وہ جو ہے انہوں نے بسم اللہ جہرن پڑھی تھی, اور دیگر کچھ صحابہ سے بھی آتا ہے. اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ اس مسئلے پر ایک جز لکھا ہے. امام خطیب بغدادی کے بارے میں مشہور ہے کہ فنون کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا فن نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق انہوں نے باقاعدہ کتاب نہ لکھ دی ہو. مطلب اصول حدیث پر کتاب ہے, اصول حدیث کے علیحدہ علیحدہ مسئلوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں, یعنی سینکڑوں کتابیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. تو انہوں نے اس مسئلے پر بھی ایک جز لکھا ہے, جز الخطیب کے نام سے وہ مشہور ہے, اور اس پر حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی غالباً جو ہے وہ کچھ تعلیق بھی ہے. تو اس میں انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ یہ ذکر کیا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہر بھی ثابت ہے, اولا جو ہے وہ سرن پڑھنا ہے, لیکن جہر بھی ثابت ہے, کبھی کبھی آپ اس کو عمل میں کر سکتے. وَلِمُسْلِمٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا آخِرِهَا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, سیدنا ابوبکر کے پیچھے پڑھی, سیدنا عمر کے پیچھے پڑھی, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے پڑھی. وہ نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ, یعنی قرات شروع کرتے تھے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کرتے تھے. فی اول قراءۃ ولا فی آخرہ, قرات 2 قراتیں ہیں نا, سورہ فاتحہ کی بھی قرات ہے اور اگلی بھی قرات ہے, پہلی قرات میں بھی اور دوسری میں بھی. تو یہ ہے اس مسئلے میں بہرحال وضاحت ہے جو قابل ذکر ہم نے کر دیا. اب سجود السہو, سجدہ سہو کا باب. اس میں یہ روایت ہے
عن محمد بن سیرین رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام محمد بن سیرین تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دوپہر والی نمازوں میں پڑھائی. تو یعنی زور یا عصر کی نماز میں سے کوئی ایک نماز تھی. قال ابن سیرین، امام ابن سیرین کہتے ہیں وسماها ابو ہریرہ ولکن نسیت وانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں میں سے جو نماز پڑھائی تھی اس کا نام لیا تھا، میں بھول گیا ہوں وہ نماز کہ وہ کون سی تھی. یعنی یہ بھی جو ہے وہ ایک کمال دیانتداری کی علامت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بتائی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں. اور اس سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی کہ یعنی دیکھیں کہ جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا نا. قال فصلى بنا رکعتین. اب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھائی، حالانکہ 4 رکھتے ہیں نا. ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا. فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک لکڑی ڈنڈا نما پڑی ہوئی تھی مسجد کے اندر، تو آپ نے وہ اٹھا لی. فتقى علیہا، تو آپ نے نا دونوں ہاتھوں سے اس کے اوپر ٹیک لگا لی. کأنہ غضبان، جیسا کہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نا کسی بات کی وجہ سے کوئی ناراض ہیں، غصے کے اندر ہیں. ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ نے نا اس کے اوپر ٹیک لگاتے ہوئے جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا. شبکہ بین اصابع، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیک کی. اس کو تشبیک کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں دے لینا. وخرجت السرعان من ابواب المسجد، جو لوگ جلدی جلدی مسجد سے نکل جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. 2 رکعتیں پڑھی اور وہ نکل گئے. فقالوا، اب جو باقی لوگ ہیں وہ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں قصرت الصلاۃ، بھئی نماز چھوٹی ہو گئی ہے، قصر ہو گئی ہے. چونکہ اسلام کے احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے نا کچھ معاملات میں. پہلے نماز ساری 2 رکھتے ہی تھی مکہ وغیرہ میں، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریہ وہی بتلایا بھئی یہ جو قصر ہے وہ 2 رکھتے ہی ہیں، لیکن جو باقی نماز ہے یہ مغرب کی 3 رکھتے ہو گئیں اور عشاء کی اور ظہر عصر کی 4 رکھتے ہو گئیں. تو انہوں نے صحابہ نے پھر پوچھا ہو سکتا ہے پھر تھوڑی ہو گئی ہے تو 2 پہ آ گئی ہے. اب وہ آپس میں بات کریں. وفی القوم میں ابو بکر و عمر، انہی صحابہ میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے. فہابا ان یکلماہ، لیکن وہ نا ان پر رعب طاری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری تھی کہ وہ بول نہیں پائے، بولنے سے وہ ڈر رہے تھے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت استاد دیکھیں یا بحیثیت نبی دیکھیں تو صحابہ کی جو ہے وہ آپ کا ایک ادب و احترام تھا کہ وہ یعنی ایک جلال تھا کہ بول نہیں پاتے تھے. دوسرا پیچھے روایت میں چونکہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سے بھی کچھ غصے کا اظہار ہو رہا تھا. وفی القوم رجل فی یدیہ طول، صحابہ میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ عمومی لوگوں کے ہاتھوں کی نسبت لمبے لمبے تھے. یقال له ذو الیدین، تو ان کو لقب ہی ان کا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا مشہور تھا. 2 ہاتھ تو سبھی کے ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ لمبے ہاتھ تھے ان کے تو اس وجہ سے ذو الیدین تھا. فقال، تو انہوں نے ہمت کی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے ہیں یا نماز قصر ہو گئی ہے، تھوڑی ہو گئی ہے. قال لم انسى ولم تقصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے پوری پڑھا دی تھی نا. فقال كما يقول ذو الیدین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ آخر سوال ہوا ہے، کوئی بات ہے، تو آپ نے پھر صحابہ سے تصدیق کی، بھائی جس طرح بات ذو الیدین کہہ رہا ہے بات اسی طرح. فقالوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی جسمانی ساخت کے حوالے سے کوئی لقب مشہور ہو جو اس کے لیے تضحیق کا باعث نہ ہو تو
کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لے لیا، لیکن کوئی ایسا اس کے اندر کوئی عیب ہے اور کوئی ایسی بات ہے اور اس کے لیے تضحیق وغیرہ استہزاء وغیرہ کا باعث بن رہا ہے، تو پھر یا وہ بندہ ناپسند کرتا ہے ایسے لقب کو، تو پھر اس کو اس لقب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ذوالیدین؟ فقالوا، صحابہ نے کہا نعم، جی کہہ تو ٹھیک رہا ہے۔ فتقدم فصلی ما ترک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، صحابہ نے پیچھے صفیں بنا لی اور جو نماز چھوٹ گئی تھی وہ آپ نے پڑھی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر، تشہد کے بعد سلام پھیر کے، ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، وسجد مثل سجودی، اور ایک سجدہ کیا اپنی عام نمازوں کے سجدوں جیسا تھا یا اس سے تھوڑا لمبا تھا۔ ثم رفع راسه فکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے سجدے سے۔ ثم کبر وسجد مثل سجودی، پھر دوبارہ جو ہے وہ تکبیر کہی اور سجدہ کیا مثل سجود ہی اوت والا، پہلے اپنی نماز کے عمومی سجدوں کی طرح یا اس سے تھوڑا لمبا۔ ثم رفع راسه وکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور سر اٹھا لیا۔ فربما سألوه ثم سلم، اب لوگ جو امام ابن سیرین جب حدیث بیان کر رہے تھے نا تو سوال کیا کہ دوبارہ پھر سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال فنبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ ثم سلم، پھر آپ نے دوبارہ پھر سلام پھیرا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہاں پر سجدہ سجود، سجدہ سہو جو ہے اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ جس طرح کہ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے عمومی معروف طریقے سے ہٹ کر ہے کہ آپ نے سلام پھیرا پھر سجدے کیے۔ احناف کے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ معروف ہے، وہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ تشہد پڑھتے ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچ کر جو ہے وہ یا پورا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں یا ادھر تک پہنچ کر ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر دوبارہ دو سجدے کرتے ہیں سہو والے اور پھر تشہد پورا پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ ایسا طریقہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن پورا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے دوبارہ پھر جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کرنا اور پھر سلام پھیرنا، تو یہ سجدہ سہو کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اس میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر کمی وغیرہ ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ سلام پھیر کے پھر سجدے کر لیں، اور اگر زیادتی ہو گئی ہے تو پھر سلام سے پہلے جو ہے وہ دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر لیں، جیسے اگلی روایت آ رہی ہے۔ بہرحال اس میں اہل علم کے دونوں طرح کے موقف ہیں اور کافی لمبی چوڑی بحث ہے۔ یہ نیل الاوطار میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8 اقوال ذکر کیے ہیں کہ اہل علم کے میں سے 8 طرح کے اقوال تھے۔ کچھ لوگ اس کے قائل تھے کہ سجدہ ہے ہی پہلے، سلام سے پہلے سلام سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سلام کے بعد ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال واللہ عالم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آپ جو ہے وہ مناسبت سے کر لیں انشاءاللہ جائز ہے۔ چلیں جی اگلی حدیث۔ یہ انہوں نے کیسے بنایا ہوا ہے جو حنفاء وغیرہ کرتے ہیں؟ ان کا واللہ عالم، ان کی دلیل ہمیں بھی نہیں معلوم ہوئی۔ یہ میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی دلیل ان کی مل جائے، یہ ان کے خفیہ دلائل میں سے دلیلوں پر مشتمل مسئلہ ہے۔ وہ جو ہے نا کہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس، آپ جو ہے وہ 2 رکعتوں میں اٹھ گئے نا، بیٹھے نہیں، یعنی درمیانہ تشہد جو ہے وہ رہ گیا۔ فقام الناس معہ، تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب نماز پوری کر لی، وانتظر الناس تسلیمہ، اب لوگ جو ہے وہ آپ کے اسلام پھیرنے کا کر رہے تھے انتظار کہ آپ نے، یعنی اتنی دیر میں اب تشہد مکمل کر لیتے تھے اور سلام پھیرتے تھے، تو آپ نے کبرا تکبیر کہی، وہو جالس، بیٹھے ہوئے تھے تشہد میں، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 سجدے سلام سے پہلے بھی پھیر سکتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غضبان کے کبھی کبھی ہو سکتا ہے امام صاحب
کسی پریشانی وغیرہ میں یا کوئی غصے وغیرہ کی کیفیت میں یا کسی ایسی کیفیت میں بھی ہو سکتے ہیں تو بھول سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرنا بھی بندہ بھول جاتا یہی ہے. میں کہہ رہا ہوں. نہیں ویسے کئی دفعہ ویسے اچھا ہاں آگے بھی بھول گیا, ہاں. بعد میں تھوڑی دیر بعد یاد آیا پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تھا کہ واللہ عالم. یہ میں نے کسی عالم دین شیخ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ سجدہ سہو بھول گئے تو پھر بس ٹھیک ہے. ہاں. یعنی سجدہ سہو واجب نہیں ہے نا, واجبات میں سے نہیں, صحیح. مستحب ہے. یاد ہے تو کرنا چاہیے, بھول گئے تو. اگلا باب ہے باب المرور بین یدی المصلی, کہ اس بات کا بیان کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے. نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے گزرنا ہے. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ نمازی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کر لے. یہ ہے کہ اس نے سترہ نہیں رکھا ہوا تو اس کے آگے سے گزرنا. سترہ مستحب ہے, بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں لیکن وجوب کی بہرحال دلیل نہیں ہے. متقدمین اہل علم بھی اس کو استحباب پر ہی معمول کرتے ہیں. کچھ لوگ سترے کے معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں اور کچھ ہماری طرح بہت جو ہے وہ سست بھی ہو جاتے ہیں. ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اگلی دیوار ہے چونکہ ہمیں اس کو سترہ بنانا چاہیے, یا پھر کسی بندے کو سترہ بنا لینا چاہیے, یا کرسی وغیرہ پڑی ہے اس کو سترہ, کیونکہ پہلی مسجدوں میں تو وہ ہوتے تھے نا ستون, جیسے کہ مغرب کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ستونوں کی اوٹ میں 2 رکعتیں مغرب کی فرضوں سے پہلے پڑھتے تھے, تو یعنی وہ سترے کا اہتمام کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ مستحبات میں سے ہے, استحباب ہے اس کا کہ سترہ رکھنا چاہیے. اب ایک شخص نے سترہ نہیں رکھا تو پھر اس کے آگے سے گزرنا. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کسی بات میں وہ کسی نے مجھے دکھایا تھا کلپ فیس بک پہ جو ہے نا, یہ رسول پگڑی والوں کی بڑی نمازی کے آگے سے گزرنا, وہ آپ نے دیکھا ہے؟ وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ گزرنا کیسے ہے نمازی کے آگے سے. اب سترہ نہیں رکھا وہ سنا اور آپ نے گزرنا, 2 بندے ہیں. تو اس طرح ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا, یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ آگے سے ایک بندہ ادھر آ کے اس کے آگے کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو گیا تو اب یہ گزرا تو نہیں نا, کھڑا ہوا آ گیا ہے. اب دوسرا بندہ اس کے آگے سے گزر جائے, ٹھیک ہے. اب چونکہ اب یہ تو ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ جائے گا تو گزرنا بن جائے گا. یہ جو ادھر چلا گیا نا, یہ اس کے پیچھے آ کے ادھر کھڑا ہو جائے گا. گزرا تو یہ نہیں نا, اب یہ ادھر ہو جائے گا, یہ بھی واپس ہو جائے گا. تو یہ گزرنے سے بھی بچ گیا. بڑا کمال انداز بتایا جی اس بندے نے. ثابت ہو جائے. تو اچھا یہ بھی ہے اس میں کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 3 صفوں کے برابر آگے سے نہیں گزرنا چاہیے, آگے سے گزر جائیں. تو یہ بچپن میں تو ہم نے یہی مسئلہ سنا تھا اور دیکھتے تھے, گنتے تھے صفیں کہ یہ بندہ پڑھ رہا ہے 1 2 3 پھر آگے سے گزرتے تھے. تو یہ واللہ والا مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ 3 صفوں کے آگے سے گزرنا ہے تو اس سے کم پہ نہیں گزرنا ہے. یہ کم اور زیادہ کی نہیں ملی. بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ بس آگے سے نہیں گزرنا, تو جتنا بھی آگے ہے نہیں گزرنا. مثلا ایک بندہ ہماری مسجد کے سین کے آخری صف میں پڑھ رہا ہے, آگے 8-10 صفحے آ گئے مثلا, تب بھی نہیں گزرنا. بھائی آگے سے گزرنا نہیں ہے ممانا ہے. اب یہ بھی ایک موقف ہے. واللہ عالم اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی باقاعدہ دلیل نہیں بنتی. جو بات مجھے پسند آئی ہے, ہم نے اپنے شیخ سے, شیخ الطاف الرحمن جوہر صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے. انہوں نے جو بات کی تھی مجھے تو یہ بڑی مناسب لگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی سترے کی حد ہے نا اس کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے. جتنا آپ کو سترے کا مام بنائے گا کہ سترہ آپ نے جتنا اپنے سجدے سے آگے رکھنا ہے نا, بس اس سے پہلے نہ گزرے, آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. یعنی جو نمازی کو روکنے کا کہا گیا نا, انہوں نے دلیل اس سے دی. یہ جو روکنا ہوتا ہے نا, ایک بندہ آگے سے گزرتا وہ اس طرح روکتے ہیں. اب آپ کو روکنے پر کبھی تو حکم ہے نا, جیسے آگے حدیث میں ہے کہ آپ اس کو روکو بلکہ لڑائی کرو. اب اگر وہ بندہ اگلی 2 صفوں 3 صفوں 2 صفوں سے آگے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو جا کے روکیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو معلوم ہوا کہ یہی مراد ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی کرین از قیاس لگی ہے. یعنی اس معاملے میں خود بھی عقل و کم لوگ بڑا صاحب ہے نا جی, وہ بھی انہوں نے کیا. تو یہ استدلال مجھے تو یہ اچھا ہے. جحیم ابن الحارث ابن سمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو جحیم بن حارث بن سمہ الانصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم
لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، تو یہ بریکٹ میں ہے نا من الاسم، تو یہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہرحال معنی تو یہی بنتا ہے ماذا علیہ سے بھی کہ کتنا گناہ ہے اس پر، کتنا یہ بڑی وعید والی بات ہے. لکان ان یقف 40، تو اگر معلوم ہو جائے گزرنے والے کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ کھڑا ہو جائے 40 تک. خیر له من ان یمر بین یدیہ، یہ 40 تک کھڑا ہونا اس کے لیے بہتر ہے اس کے آگے سے گزر جانے سے. اب ابو النضر جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ یہ ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، 40 یومن کہا او شہرن کہا او سنتن کہا، یہ مجھے نہیں معلوم. 40 کہا تو 40 دن بھی مراد لے سکتے ہیں، 40 مہینے بھی مراد لے سکتے ہیں، 40 سال بھی مراد لے سکتے ہیں، کہ اتنا جو ہے وہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے کسی چیز کو سترا بنا کر، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، اور پھر بھی کوئی ارادہ کرے کہ وہ اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی سترا بھی رکھا ہوا اور پھر درمیان سے گزر رہا ہے، فلیدفع، تو وہ اسے روکے. فإن ابا، اگر وہ نہ روکے، انکار کر دے، فلیقاتل، تو اس کے ساتھ لڑائی کرے. فإنما هو شیطان، کیونکہ یہ بندہ شیطان ہے. تو یہ ہوئی بھی تھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ ایسا واقعہ ہوا. نماز پڑھ رہے تھے، نوجوان آیا، وہ میں نے جو جمعے میں بیان کیا تھا، تو وہ نوجوان آیا، اس نے آگے سے گزرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ مارا تو وہ روکا، پھر اس نے کوشش کی تو انہوں نے زیادہ سختی سے ہاتھ مارا، تو وہ پھر چلا گیا قاضی کے پاس کہ یہ تو وہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلے گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، آپ نے منع فرمایا کہ جو اس طرح گزرنے کی کوشش کرے اس کو روکو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، اس روایت میں حمار اتان کے اکٹھے الفاظ ہیں، ویسے صحیح مسلم بخاری کی باقی دیگر بعض میں حمار ہے، بعض میں اتان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں آیا سوار تھا گدھے پر یا گدی پر. حمار گدھے کو کہتے ہیں، اتان گدی کو کہتے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہی تھی. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیا جوانی میں پاؤں رکھ رہا تھا، یعنی جوانی کی حالت میں آ رہا تھا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے. جس سال آپ نے حج کیا نا تو یہ منا میں نماز تھی. اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، ادھر دیوار کوئی نہیں تھی. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سترا واجب نہیں ہے، وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیوار سترا آپ نے کوئی بنایا ہوا نہیں تھا، غیر جدار آ گیا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں سترا واجب ہے یا ضروری قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو غیر جدار آیا ہے کہ دیوار نہیں تھی، کوئی اور چیز تو تھی نا، ضروری تو نہیں ہے کہ دیوار ہی سترا ہو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ نیزہ گاڑ کر بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں، کوئی اونچی چیز رکھ کر سترا تو بنایا جا سکتا ہے نا. صرف اس میں تو دیوار کا جو ہے وہ نفی ہے، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. لیکن عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہوتا، ایک چیز کی نفی دوسری چیز کی بھی نفی کا تو نہیں ہے. البتہ صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے اور اس کو محققین علماء نے صحیح کہا ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی سترا نہیں تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ اس کا وجوب سے جو ہے نا وہ استحباب کی طرف یہ بات لوٹتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیوار نہیں تھی آگے، بہرحال ایسی نماز پڑھا رہے تھے. فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں گدی پر سوار تھا نا، تو بعض صف کے بعض حصوں کے آگے سے نا آگے آ گئی وہ گدی، تو فنزلت، تو وہاں پر تک پہنچا اور میں اس سے اتر آیا. فارسلت لتان، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتا وہ چرتی رہی ادھر ہی آگے پیچھے. ودخلت فی الصف، اور میں نے صف میں داخل ہو گیا. فلم ینکر ذلک علی احد، اور مجھ پر کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی مجھے کسی نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، غلط نہیں کہا کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا.
یہاں پر جو ہے وہ دو باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ نہیں تھا اور گدی آگے پیچھے چل رہی تھی تو ظاہر بات ہے وہ صف کے آگے غیر ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی گئی ہو. لیکن وہ جو بعض صف ایسے تو اتنا ہی مراد ہوتا ہے کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے، صف کے بعد ایسے تک آگے گئے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر امام کا سترہ ہو اور مقتدی، ہر مقتدی کے آگے سترہ نہ ہو تو امام کا سترہ مقتدیوں کو کافی ہوتا ہے. سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، کہ جو امام کا سترہ ہے وہی لوگ پیچھے لوگوں کا بھی سترہ ہے. جیسے ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا آگے سترہ موجود ہے، کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے جیسے کہ ہمارے اہل حدیثوں کی مساجد میں تو عمومی ہوتے ہیں، تو وہ صفوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. تو کیا آیا وہاں پر وہ اس بچے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کی نمازوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ آگے سے گزر رہا ہے آپ کے، تو چونکہ امام کا سترہ موجود ہے وہ آپ کا بھی سترہ ہے. تو یہ جو ہے وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اس کے مطابق کہ سترے کا جو ہے وہ استحباب ثابت ہوتا ہے. یعنی ویسے کہتے ہیں نا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ کون سی وہ روایات یا الفاظ ہیں کہ یہ سترہ واجب ہے؟ وجوب والوں کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلوا الا الی سترۃ، نماز نہ پڑھو مگر سترے کی، سترہ رکھ کر. تو جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے اور نہیں جو ہے وہ تحریم کے لیے ہے. یہ ایک بات ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، نہیں تحریم کے لیے ہے. تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی قاعدہ ہے نا اصول فقہ کا، یہ تو قاعدہ ہے کہ امر وجوب کے لیے نہیں، جبکہ الا کہ کوئی قرینہ آ جائے جو امر کو وجوب سے پھیر دے یا نہیں کو تحریم سے پھیر دے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ بات تو ہے کہ یہ قرینہ ہے کہ امر جو ہے وہ وجوب سے پھیر رہا ہے. جیسا کہ آتا ہے نا سورہ جمعہ میں کہ جب جمعے والے دن اذان ہو جائے تو پھر دوڑ کر آ جاؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، تو امر ہے تو وجوب کے لیے. پھر یعنی پھر بھاگ کے آنا ہے؟ نہیں، بھاگ کے نہیں آنا، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان سے کرنا ہے. ویسے یہ ہے کہ بس آپ جتنا جلد پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں، تجارت وغیرہ کو چھوڑ کر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں تھے وہ آپ کے قبلے کے آگے آ رہے ہوتے تھے، یعنی جدھر آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تھا. فَإِذَا سَجَدَ، یعنی یہ قیام کی بات ہے نا، رات کو قیام اللیل آپ فرماتے تھے. تو جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو غمزنی، مجھے جھنجھوڑتے تھے پاؤں پر، تو میں فقبضت رجلیہ، میں اپنے دونوں ٹانگیں پیچھے جو ہے وہ کھینچ لیتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ، جب آپ اوپر کھڑے ہو جاتے بَسَطْتُمَا، پھر میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی، ان کو بچھا لیتی تھی. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھروں میں چراغ وراغ نہیں ہوتے تھے، تو آپ جو ہے وہ اس طرح قیام کرتے تھے. تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ آگے آپ سیدہ عائشہ لیٹی ہوتی تھی تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے اور سجدہ کرنا ہوتا تو ان کی ٹانگوں پر کرتے تو اشارہ تو وہ پیچھے کھینچ لیتی تھی. اس میں کوئی حل نہیں ہے اگر کوئی لیٹا ہوا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گزرنا نہیں ہے، ٹھیک، ہاں وہ پیچھے کھینچ لینا آگے. زمانہ جی.